کہ مدینہ یاد آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء وسید المرسلین، صلوات اللہ تعالی علیہ وعلیہم اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ آغاز گفتگو سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم اپنے حبیب رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وسیلۃ فعل مجھ فقیر کو حق کہنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو حق سن کر اس کو قبول کر کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا ساری کائنات کے مولا معراج کے دلہا سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نور مجسم نگر اعظم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بالکل تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کے درمیان حاضر آیا ہوں۔ آج کا مکمل پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ حضرات کے لیے عظیم تر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار اور خلفائے راشدین کے آثار مبارک آپ کی زیارت کے لیے سجائے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں اس کا بھی آغاز ہوگا اور شہزادہ حضور شہباز دکن حضرت علامہ مولانا اویس رضا قادری المعروف سہیل صاحب قبلہ کا بھی خطاب ہوگا، پھر ہمارے دلوں کی دھڑکن حضور شہباز دکن کا بھی خطاب ہوگا۔ اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، چونکہ حضرت نے پہلے ہی تاکید فرما دی تھی کہ سوشل ڈسٹنسنگ کا لحاظ کریں، اس کا خیال رکھیں۔ تو یہ جو ایک خانہ بنا ہوا ہے مصلی کا، اس میں ایک ہی آدمی بیٹھ کر کے اپنی جگہ پہلے سے ہی آپ بنا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ایک جو باکس ہے اس میں ایک ہی آدمی بیٹھے گا، دوسرے اگر زیادہ ہوں تو آزو بازو ہٹ کر کے جگہ بنا لیں، اور انشاءاللہ زیارت کا موقع بالکل اطمینان کے ساتھ آپ کو ملے گا، کہیں بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل اطمینان کے ساتھ۔ اور بالخصوص شہزادہ حضور شہباز دکن کا حکم ہے کہ جتنے تشریف لانے والے مہمان ہیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، الحمدللہ۔ آئیے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ایک دو تین حدیثیں اور کچھ اس کا مفہوم آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے میں اپنی جگہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا ہیبت کے عالم میں دوڑتی ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائیں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا حیرت انگیز خواب ہے، اور خواب کو دیکھ کر میں بہت گھبراہٹ کا شکار ہو گئی، بہت ہیبت مجھ پر طاری ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کیا خواب آپ نے دیکھا ہے؟ تو سیدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کے گوشت مبارک کو کسی نے کاٹ کر کے میرے گود میں ڈال دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام الفضل اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو خوشخبری ہے
کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو سب سے پہلی تمہاری گود میں ڈالا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے سب استدلال کرتے ہیں، جتنے فرقے ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، وہ اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواب دیکھا۔ پہلی بات، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر خواب کی صحیح تعبیر بیان فرمائی۔ جو پہلا غیب ہے، کیا ہے؟ زور سے بولیے، کیا ہے؟ پہلی بات۔ دوسرا غیب یہ کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ام الفضل نے خواب میں یہ نہیں دیکھا کہ فلاں ہوگا، صرف آقا علیہ السلام کے جسم کے گوشت کا ایک ٹکڑا ان کی گود میں ڈالا گیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا ہوگا۔ ایک بات یہ کہ فاطمہ کے گھر ہوگا، یہ بھی غیب ہے، اور دوسری بات لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، اس میں تجسس نہیں رکھا، میرے آقا نے فرمایا بیٹا ہوگا، یہ بھی غیب ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے آپ نے نعت خواں سے اشعار میں یہ الفاظ سنے ہیں، میں نے اسی لیے اس کی وضاحت کی، فرمایا بیٹا ہوگا۔ اور پھر چوتھی بات میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ام الفضل بیٹا ہوگا اور سب سے پہلی تمہاری گود میں ڈالا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ شب گھڑی آئی، وہ پیارا دن آیا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے گھر سیدنا امام حسین تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو دائیہ کھڑی تھی، انہوں نے سب سے پہلے اس بچے کو اٹھایا، ادھر ادھر دیکھا تو ام الفضل کھڑی ہیں، تو سب سے پہلے ام الفضل کے گود میں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ ام الفضل پکار اٹھی، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ نے سچ فرمایا تھا۔ لیے ہوئے بچے کو ہے اسی خوشی کے عالم میں لیے ہوئے سرکار مدینہ کے پاس دوڑ کر تشریف لائیں، فرمایا یا رسول اللہ یہی وہ خواب کی تعبیر ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی تھی۔ اب مجھے کہو دیوبندی وہابی اہل حدیث خبیثو ڈوب مرو۔ اب جب میرے آقا کے علم غیب کی بات آئے گی تو ایک ایک حدیث کے لفظ پکار کے کہیں گے آقا کو علم غیب ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کے علم غیب کے خزانے احادیث کریمہ میں اور قرآن مقدس میں موجود ہیں، لیکن کرے کیا ان کی آنکھوں پہ ابو جہل کا چشمہ جو لگا ہوا ہے۔ اگر علم غیب مصطفیٰ دیکھنا ہو تو سیدی اعلیٰ حضرت کی آنکھوں کا چشمہ لگانا پڑے گا، بریلی کا سرما لگانا پڑے گا، تبھی جا کے اعلیٰ حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب اعلیٰ حضرت کو ایسے نظر آتا ہے، ایسے نظر آتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت شاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، کعبے کے بدر الجدہ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی چیز کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، یعنی اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گود مبارک میں لیا، گود میں لے کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں ڈالا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوستے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی زبان سے جو دعا نکلتی ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر کھاری کنویں جن میں کھارا پانی ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، یا رسول اللہ فلاں کنواں بہت کھارا پانی ہے، آقا ارشاد فرماتے ٹھیک ہے تھوڑا پانی نکالو، پانی نکالا جاتا، آقا علیہ السلام منہ میں لے کر کے پانی کلی فرما دیتے، سارا کا سارا کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا۔ ارے وہ ذات تھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ میرے آقا نے اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں دے کر کے اللہ اکبر جانے کیا پلایا ہے، پلانے والے مصطفیٰ جانے اور پینے والا حسین جانے رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ ایسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ سنو۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ حسین مجھ سے ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے محبت کی میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔
کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ احادیث کریمہ سنتے چلے جائیں گے وقت ختم ہو جائے گا، لیکن شان امام حسین سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ ارے کیسا شہزادہ ہے آج کے ظالم دیوبندی وہابی مولوی، انہوں نے ان گستاخوں اور کمبختوں نے، ان کا ہمارا اختلاف یہی ہے۔ نوجوانوں سمجھو، ان کی داڑیاں، ان کے اونچے پاجامے، ان کی تسبیحاں، ان کی جماعت کے گلی گلی گھومنے سے کبھی متاثر مت ہونا۔ ان کا عقیدہ اتنا گندا، اتنا سڑا ہوا، اتنا بدبودار ہے، اللہ اکبر، کہ ان کے قریب جانا تو دور کی بات ہے، اگر یہ قریب سے گزر جائیں تو اس کی بدبو، ان کے عقیدوں کی بدبو ہمارے اوپر اثر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب سنیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسین کے بارے میں اہل حدیثوں کا یہی موقف ہے، جماعت اسلامی کا یہی موقف ہے، تبلیغی جماعت کا یہی موقف ہے۔ کہتے ہیں امام حسین کو جانا نہیں چاہیے تھا، امام حسین سلطنت چاہتے تھے، امام حسین خلافت چاہتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ارے وہ شہزادہ جسے سرکار مدینہ نے اپنے گود میں کھلایا ہو، جو مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کے گود میں کھیلا ہو، جسے سیدہ فاطمہ زہرا نے دودھ پلایا ہو، اسے کوئی لالچ و حرص نہیں تھی۔ تخت و تاج تو اس کے قدموں میں پڑا ہوا تھا، سلطنت اس کے قدموں میں پڑی تھی، خلافت اس کے قدموں میں پڑی تھی۔ اگر مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر کے امام حسین اعلان فرما دیتے کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں اعلان کرتا ہوں مجھ پر بیعت کرو، تو ساری دنیا ایک ہو کر امام حسین پر بیعت کر لیتی۔ لیکن امام حسین نے کہا میں اختلاف کا راستہ نہیں چاہتا، میری وجہ سے امت کے خون بہے میں بالکل برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ امام حسین نے صبر کا مظاہرہ فرمایا، امام نے امت کی خون کی حفاظت فرمائی کہ امت میں خون خرابہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اب اور آگے بڑھتے چلیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں یہ کہتے ہیں امام حسین غلطی پر تھے۔ رشید ابن رشید لکھی گئی، رشید ابن رشید لکھ کر کے پورے وہابی مولوی جتنے بڑے بڑے مولوی ہیں انہوں نے سب نے دستخط کی۔ رشید ابن رشید کیا ہے؟ رشید ابن رشید میں انہوں نے یزید کو خلیفۃ المسلمین مان لیا، معاذ اللہ، اسے امیر المومنین تک کہا، اسے رضی اللہ عنہ تک کہا، اسے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک کہا، معاذ اللہ، اس کے بعد اسے کہا وہ جنتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کا فیصلہ بہت پہلے ہمارے اکابرین نے کر دیا ہے۔ تم یزید کو جنتی سمجھتے ہو تو تم دعا کرو کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ اور ہمارا حشر یزید کے ساتھ فرما، اور ہم حسین کو حق پر مانتے ہیں اور فخر کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں یہاں بھی حسین کی محبت میں زندہ رکھ، اور قیامت میں اٹھا تو حسین کے غلاموں میں اٹھا۔ اللہ اکبر۔ ہمارا عقیدہ بالکل واضح اور صاف ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری اطرت رسول اللہ، اہل بیت رسول اللہ۔ اب اس حدیث سے بالکل آسان اور صاف لفظوں میں فیصلہ سمجھ لو کون حق پر ہیں، بہت آسانی سے فیصلہ ہو جائے گا، کوئی جھگڑے کوئی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ماتم پٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت بھی ظاہر ہو جائے گی، اہل بیت کی محبت بھی ظاہر ہو جائے گی۔ سرکار نے فرمایا کہ جو میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، جو اس کو تھامے رکھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ بے دین ہو جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، اب قرآن کی بات آئی، پہلے قرآن میرے آقا نے ارشاد فرمایا قرآن میں دو بھاری چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، ایک قرآن جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے ماتم کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، گلی گلی روتے پیٹتے ہیں، کیا ان کے ہاتھوں میں قرآن ہے؟ بظاہر تو ہے لیکن حقیقت میں نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن 40 پارے اترا تھا، صحابہ نے 10 پارے چھپا لیے۔ کہیے معاذ اللہ۔ رافضیوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے کہ 40 پارے اترے تھے، 10 صحابہ نے غضب کر لیے، 30 ہی باقی رہ گئے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے لوگو، اس ذکر کو اللہ فرماتے ہم اتار رہے ہیں، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ ایک حرف کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور کہے کہ قرآن میں ایک حرف بدل دیا گیا، ایک حرف کم کر دیا گیا، معاذ اللہ مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ اب جب ایک حرف کا انکار کر کے مسلمان باقی نہیں رہ سکتا، 10 پاروں کا انکار کر کے کیا یہ مسلمان رہ جائیں گے؟ زور سے کہیے۔ تو رافضی شیعہ یہ تو اس حدیث کے دائرے سے خارج ہو گئے، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ دوسری طرف اہل بیت کو چھوڑا جا رہا ہوں، اہل بیت کی محبت، جو اہل بیت سے محبت کرے گا، جو اہل بیت سے وابستہ رہے گا وہ حق پر رہے گا، جو اہل بیت کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اب یہ بڑے بڑے تبلیغی چلے لگانے والے، اونچے پاجامے پہننے والے، لمبے لمبے جھالر رکھنے والے، ان سے پوچھو تو کہتے نہیں 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 نہیں، حسین غلطی پر تھے، معاذ اللہ، زور سے کہو معاذ اللہ۔ کہتے ہیں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، وہ خلافت کے لیے گئے تھے، وہ حکومت کے لیے گئے تھے۔ کیا انہوں نے اہل بیت کی محبت باقی رکھی؟ زور سے بولو، کیا محبت والا ایسی گفتگو کرتا ہے؟ ایک طرف رافضی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیا، دوسری طرف وہابی قرآن کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ دونوں ہی فرقے گمراہ اور بے دین ہو گئے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت
ابتدا سے حق پر ہے، انشاءاللہ قیامت تک حق پر قائم رہے گی۔ ایک حدیث شریف کامل کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہے، سیدنا امام حسین ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی امام حسن کو بٹھا کر کے یہ ارشاد فرمایا انتما شبابی اہلی جنہ۔ آگے حدیث مبارکہ ہم اکثر اتنی پڑھ لیتے ہیں، کامل کے اندر اور آگے الفاظ نقل کیے گئے، ارشاد فرمایا انتما شبابی اہل الجنہ وقرۃ عینی اہل سنہ۔ یہ مکمل حدیث کا ٹکڑا ہے، الکامل کے اندر موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو بٹھا کر ارشاد فرمایا تم دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت کا لفظ ہمیں مدینے والے سرکار نے دیا ہے، کسی اللہ غلہ مولوی کا دیا ہوا لقب نہیں ہے۔ تمہارے مولویوں نے تمہیں جماعتیں بنا کر کے دی ہیں، لیکن ہمیں اہل سنت دی ہے سرکار مدینہ نے۔ اللہ اکبر۔ آگے تیزی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے اور میرا اپنا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو رافضی کتے گلیوں میں ماتم کر کے اپنا گندا خون بہاتے اور ناپاک کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور سب سے بڑی پریشانی یہ ہے ان رافضیوں کا تو مسئلہ بالکل واضح اور صاف ہے، لیکن ان کے ساتھ ملے ہوئے کچھ مولوی، کچھ پیر، کچھ مشائخ اپنے آپ کو ہرے جھبے ہرے ٹوپیاں پہننے والے، بڑے بڑے مالے گلوں میں ڈالنے والے، یہ کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت کے محب ہیں، 10 محرم تک ہم بھی ننگے پاؤں گھومیں گے، ہم بھی گلے سے ہم بھی کالا کپڑا پہنیں گے، ہم بھی ماتم کریں گے، ہم بھی جھٹیاں چڑھائیں گے۔ ایک بڑے پیر صاحب پچھلے سال بہت بڑی بڑی باتیں کیے تھے، اس سال چراغ گل ہو گیا بیچاروں کا، بہت بڑی بڑی باتیں کی، بولے اہل بیت سے دور کر رہے ہیں، علی سے دور کر رہے ہیں، ہم تو جائیں گے ماتم میں، ہم تو شیعہ بھائیوں کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، ہم فلاح ہو جائیں گے۔ یاد رکھو کبھی حق اور باطل کو ملا نہیں سکو گے، اور جو ملانے کی ناکام کوشش کرے گا وہ خود ذلیل ہو جائے گا۔ حق اور باطل کبھی نہ مل سکا ہے، نہ مل سکے گا۔ جیسے چاند اور سورج ہے، جیسے زمین اور آسمان ہے، یہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن ملا دیے جائیں، لیکن حق اور باطل کبھی مل نہیں سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ مرض یہ کر رہا تھا، خطبات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اٹھائیے، ہماری کتابوں میں موجود ہے اور نزہۃ المجالس میں بھی موجود ہے، رافضیوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بس تیزی کے ساتھ میں واقعات کربلا تو جس سے سننا ہے وہ شہباز دکن کی ذات ہے، کیونکہ واقعات کربلا اگر حضرت کی زبان سے سنتے ہیں تو سارا سال بھر سینہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ الحمدللہ حضرت کی انداز میں وہ روحانیت اور وہ کیفیت ہوتی ہے کہ کربلا کا واقعہ ایسا لگتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ حضور شہباز دکن کو سلامت رکھے، حضرت کے اس بنائے ہوئے اس چمن کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے۔ تو رافضی، اب آپ خطبات امام حسین اٹھا لیجئے، کسی بھی کتاب سے اٹھا لیجئے، اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں؟ ہم ماتم کرتے ہیں، ہم خون بہاتے ہیں تو اہل محبت کی وجہ سے بہاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کی صبح سے لے کر کے ابتدائے جب کوفہ کی میدان میں پہنچے تھے اس وقت سے لے کے 10 محرم تک، جب تک امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی اس وقت تک امام حسین بارہا اپنے خانوادے والوں سے خطاب کرتے رہے، خطبات دیتے رہے، خطبہ پیش فرماتے رہے۔ جب ایک ایک شہید اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوتا، امام حسین نے رویا، گڑ گڑایا، پیٹا ماتا پیٹا نہیں ہے۔ امام حسین نے جب بھی کوئی قربانی ہوئی ہے اس کے خون کو اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اے اللہ مجھے اور صبر و استقامت عطا فرما اور اس قربانی کو قبول فرما، تو راضی ہو جا۔ امام حسین نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ تو کرو شان کتنی بڑی امام حسین کی ہے، اتنا بڑا بہادر ہے امام حسین، جیسا کوئی بہادر دنیا میں مل نہیں سکتا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے بھانجے بھتیجوں کو قربان کیا، اپنے نوجوان شہزادوں کو قربان کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی امام نے اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، حضرت سکینہ موجود تھی، حضرت شہریار بانو موجود تھی، جتنی خواتین اسلام موجود تھیں ان سے بارہا خطاب فرمایا کہ دیکھو ایک کے بعد ایک اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے حسین بھی شہید ہو جائے، کبھی ماتم مت کرنا۔ امام حسین کے الفاظ ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہیں، فرمایا ماتم مت کرنا، سر کے بال مت کھولنا، سینہ مت پیٹنا، بال مت نوچنا، میرے بعد ماتم مت کرنا، صبر کرنا، اللہ تعالیٰ صبر کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ اس صبر کی وجہ سے ہم قیامت کے میدان میں حوض کوثر پہ ٹھہر کے اپنے چاہنے والوں کو کوثر کا جام بانٹیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے ماتم پٹی کی اجازت نہیں دی، سیدہ فاطمہ زہرا نے ماتم پٹی کی اجازت نہیں دی، مولا علی نے اجازت نہیں دی۔ یہ تو تم ظالم ہو، تم نے اپنے اوپر عذاب مسلط کر لیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ تم نے امام حسین کا خون کل کربلا میں بہایا تھا، ان شہیدوں کا
خون بہایا تھا, اللہ نے تم پر عذاب مسلط کیا, تمہارا گندا خون یہ گندی زمین کی نالیوں میں بہ رہا ہے, یہ عذاب ہے تم پر, یہ عذاب ہے تم پر اللہ کا. یہ تم محبت میں نہیں کرتے ہو, محبت تم سے ہو ہی نہیں سکتی. اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں, اب تو اتنے دلائل کھل کر کے آ گئے ہیں. اللہ کی شان میں گستاخیاں موجود, نبی کی شان میں گستاخیاں موجود, کتنے صحابہ کی شان میں گستاخیاں موجود. کیا ایسا شخص مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں جیسے قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کیا گیا ہے, ویسے رافضیوں کے ساتھ ملے ہوئے تبذیلیوں کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دینا چاہیے, کیونکہ ان کا عقیدہ اتنا بدترین ہو چکا ہے. اب یہ کہتے ہیں ہم مولوی ہیں, ہم مولائی ہیں, ہم علی والے ہیں. کچھ پیروں کو بھی حیدرآباد کے بڑا شوق چڑھا ہے, ہم مولائی ہیں, ہم یہ بھی کریں گے, ہم غدیر خم بھی منائیں گے. ایک صاحب نے واٹس ایپ پہ میسیج کیا, حلالیوں کی عید, عید غدیر مبارک. مجھے بھی میسیج ملا, میں نے اس سے پوچھا بھائی تم کون سے حلالی ہو؟ کہا کیوں, کیا بات ہو گئی؟ کہا غوث اعظم نے عید غدیر نہیں منائی, غریب نواز نے جشن غدیر نہیں منایا, بندہ نواز نے جشن غدیر نہیں منایا, بابا شرف الدین سہروردی نے غدیر نہیں منائی. تم کون سے حلالی ہو جو عید غدیر منا رہے ہو؟ بولے ہمارے پیر صاحب نے کہا عید غدیر ہماری ہے, حلالیوں کی ہے. میں نے کہا تم نے تمام اولیاء سے, اکابرین سے, صحابہ سے, سب سے رشتہ کاٹ کے اپنے آپ کو رافضیوں کے ساتھ کر لیا. عید غدیر سوائے رافضیوں کے کوئی اور نہیں مناتا. سمجھ میں آئی؟ اس کی وضاحت اور بھی ہے, انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض کروں گا. بہت تیزی کے ساتھ وقت میرا ختم ہو رہا ہے. اب یہ کہتے ہیں ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں, علی کے چاہنے والے ہیں. کتنے جھوٹے اور غدار ہیں. ایک دو باتیں آپ کو سامنے عرض کرتا ہوں. مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, میں سن رہا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے رہے ہیں. سنو, میری طرف سے اعلان ہے, جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے, افضل کہے, افضل جانے, میں اسے سخت سے سخت ترین سزا دوں گا, 80 کوڑے لگاؤں گا. کتنے کوڑے؟ اسلامی شریعت میں 80 کوڑے بہت سخت ترین سزا ہے. 80 کوڑے, 80 درے لگاؤں گا جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہے. یہ بھی ہے. پھر سیدنا محمد ابن حنفیہ نے کوفے کی جامع مسجد میں, میرے مولا علی مشکل کشا حیدر کرار امیر المومنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, ممبر پہ تشریف فرما ہیں. محمد ابن حنفیہ کھڑے ہوئے. محمد ابن حنفیہ نے سوال کیا, اے امیر المومنین, امت میں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ترین شخص کون ہے؟ تو مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, سنو, امت میں سب سے افضل ترین کوئی ہے تو ابو بکر کی ذات ہے. حالانکہ ابو بکر دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں, حضرت عمر دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں, مولا عثمان غنی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں, مولا علی خلیفۃ المسلمین ہیں. چاہے تو کچھ بھی کہہ لیں, لیکن آج کی طرح مولوی نہیں تھے, مولا علی تھے. حق فرمایا, حق فرمایا, سچ فرمایا. فرمایا امت میں سب سے افضل ترین کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابو بکر صدیق کی ذات ہے. محمد ابن حنفیہ نے پوچھا, اے امیر المومنین, اس کے بعد کس کا مقام ہے؟ تو میرے مولا علی مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں, اس کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب کا مقام ہے. محمد ابن حنفیہ خاموش بیٹھ گئے. مولا علی مسکرائے, پوچھا, اے محمد ابن حنفیہ, کیا نہیں پوچھو گے اس کے بعد کس کا مقام ہے؟ تو محمد ابن حنفیہ خاموش ہو گئے. تو حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں, ان دونوں کے بعد تیسرا مقام عثمان غنی ذو النورین کا ہے. اللہ اکبر. اب جو علی کی محبت کا دعویٰ کرے, جو علی کے نام کا ماتم کرے, اسے چاہیے کہ پہلے ابو بکر کو خلیفۃ المسلمین مانے, پھر فاروق اعظم کو خلیفۃ المسلمین مانے, پھر مولا عثمان غنی کو خلیفۃ المسلمین مانے. اس وقت تک تیری محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. تو سب سے بڑا دنیا کا جھوٹا ہو سکتا ہے, لیکن مولا علی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا, ہرگز نہیں ہو سکتا. سنی مسلمانوں, اپنے عقیدے کو بچاؤ, اپنے ایمان کی حفاظت کرو, اپنے یقین کو مضبوط کرو, مرکز اہل سنت سے وابستہ رہو. یہ مرکز کل بھی تمہارا تھا, آج بھی تمہارا ہے, اور صبح قیامت تک سنیوں کا رہے گا انشاءاللہ. اور اگر کسی نے حماقت کی کہ مرکز اہل سنت کی طرف میلی نگاہوں سے دیکھنے کی حماقت کی, چاہے اپنا ہو پرایا ہو, نہیں دیکھا جائے گا. ہم نے اپنوں کو ہمیشہ موقع دیا ہے کہ آؤ سب مل کر کے کام کریں گے, سنیت کا کام کرنا ہے, گھر گھر عشق رسول کا چراغ جلائیں گے, ہر علاقے میں دین و سنیت کے مراکز قائم کرنا ہے, مساجد قائم کرنی ہے, لائبریری قائم کرنی ہے, مدرسے قائم کرنے ہیں. مرکز ایک بہت بڑا وسیع پلان اپنے پاس رکھتا ہے کہ ہر علاقے میں ہفتہ واری اجتماع ہوگا, اور ایک اجتماع مہینے میں ایک مرتبہ تربیتی اجتماع مرکز اہل سنت پر ہوگا. ابھی شہزادے حضور شہباز دکن نے سارے انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں, اپنے ذمہ کرم میں لیے. الحمدللہ بہت تیزی سے کام آگے بڑھ رہا ہے. انشاءاللہ آپ حضرات کا ساتھ رہا تو جو مقاصد اغراض ہمارے پمپلیٹ میں لکھے تھے, ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ مکمل کرتے جائیں گے. بس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, جتنے سنی ہیں وہ ہمارے ہیں, علماء ہیں تو ہمارے سر کا تاج ہیں, سادات اکرام ہیں تو ہمارے سروں کا تاج ہیں. ہم سب کا ادب و احترام کرتے ہیں, لیکن مرکز سے اختلاف نہ کریں, مرکز سے اختلاف نہ کریں.
اگر کام نہ کرنا چاہتے ہوں تو مرکز سے اختلاف نہ کریں، نہ کرنا چاہتے ہوں تو نہ کریں، کرنا چاہتے ہوں تو کریں، لیکن مرکز اس مسجد کی وجہ سے مرکز نہیں بنا، مرکز یہ عمارت کی وجہ سے مرکز نہیں بنا، مرکز اسے سرکار مفتی اعظم ہند کے فیضان نے بنایا ہے، مرکز اسے سرکار تاج الشریعہ کے قدموں نے بنایا ہے، میرے تاج الشریعہ مرشد کریم نے یہاں سنگ بنیاد رکھا تھا، اسے مرکز ان کے قدموں نے بنایا ہے، مرکز اس کو حضور محدث کبیر کے قدموں نے بنایا ہے۔ اگر چاہتے ہو تم بھی مرکز بناؤ تو لاؤ تاج الشریعہ کے قدم لا کے دکھاؤ، نہیں لا سکو گے، اسی لیے اس مرکز سے وابستہ رہو، یہاں سب بزرگوں کا فیض ہے، یہ فیضان کی وجہ سے ہے۔ الحمدللہ ساری مسجدوں میں سوشل ڈسٹینسنگ سے نماز ہوتی رہی، فلاں سے ہوتی رہی، مرکز اہل سنت ابتدا سے لے کر آج تک بغیر سوشل ڈسٹینسنگ کے بہت اہتمام کے ساتھ جو صحیح نماز کا طریقہ ہے وہ نماز کا طریقے پر نماز پڑھتے رہے۔ آؤ میاں جاؤ میاں کا فتویٰ آ گیا کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ سے نماز پڑھ سکتے ہیں، مفتی صاحب یہ تو بتائیے حکم کیا ہے، وضاحت تو کر دیجئے کہ ساتھ کھڑے ہونا کاندھے سے کاندھا لگا کر کیا حکم ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے جو آپ چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں؟ واجب ہے کاندھے سے کاندھا لگانا، آپ واجب کو ترک کروا رہے ہیں امت سے، قوم سے، ڈر کیا ہے؟ حکومت کچھ بول دے گی، حکومت بولنے سے پہلے ہی تمہارے پیجامے گیلے ہو گئے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے اندر نہ ایمان کی مضبوطی ہے، نہ ہی فقہ کے مسائل میں کوئی مضبوطی ہے۔ کیوں ہوگی؟ مضبوطی چاہیے تو اعلیٰ حضرت کا دامن تھامنا پڑے گا۔ آئیے بلا تاخیر میں ایک دو باتیں اور عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کربلا کے میدان سے لے کر آج تک اور قیامت تک ہمارا مقابلہ رافضیوں سے، شیعوں سے، اور رافضی نما جو تفضیلی پیدا ہو رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ تفضیلیت پیدا ہو رہی ہے۔ ہم سنی ہیں تو کیا ہوا، ہم بھی علی کے چاہنے والے، ہم بھی ماتم کریں گے، ہم بھی علم بٹھائیں گے۔ کیا کبھی کسی سنی کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بچپن سے آج تک آج پیدا ہو گئے، ہرے جبے، ہرے شملے، ہری ٹوپیاں، کہاں جا رہے ہیں؟ صاحب ماتم کرنے جا رہے ہیں، ہمارے کو بھی علی سے محبت ہے۔ کہاں تمہاری عقلیں چلی گئیں؟ کہاں تم نے دین کو تباہ و برباد کر دیا، قوم کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا؟ ارے ماتم اس کا کرے جو مر گیا ہو، میرا حسین تو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے۔ زندہ حسین کا ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تعلیمات پر عمل ہے، محبت رکھو، تعلیمات پر عمل پیدا کرو، وہی حق اور وہی سچ اور وہی امام حسین کی نصرت و مدد ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بات سمجھ میں آئی؟ بس سنیو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، جب پیر بناؤ۔ اچھا امام حسین نے اتنا سب کچھ کیا، دو باتیں آخری عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ امام حسین کو مدینہ منورہ میں دباؤ ڈالا گیا کہ حسین آپ یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں یا پھر آپ ہم سے مقابلہ کریں۔ امام حسین نے فرمایا کہ نہ میں تیری بیعت کر سکتا ہوں نہ تجھ سے مقابلہ کروں گا، کیونکہ مقابلہ کروں گا تو امت کا خون خرابہ ہوگا۔ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، سب نے کہا امام حسین آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پورا لشکر آپ کے ساتھ ہوگا، لشکر اسلامی ہوگا، ہم مقابلہ کریں گے۔ امام نے فرمایا نہیں، میں خون خرابہ نہیں چاہتا، مدینے کی گلیوں میں خون خرابہ نہیں چاہتا۔ آپ نے اس پر اب دوسری بات، یہاں کے پیروں کو یہ بھی شوق چڑھا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں بکتے ہیں، کہیے معاذ اللہ۔ کیوں کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کا بیٹا تھا یزید نے یہ سب کچھ کیا تو ہم امیر معاویہ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ یزید برا تھا، یزید کو 1,00,000 گالیاں دو، ہمیں کوئی اعتراض؟ امام شافعی نے کافر تک کہا، کافر کو ہمیں کوئی اعتراض؟ لیکن صحابی کی شان میں گستاخی کرنا ہماری اوقات و حیثیت بلکہ ایمان کو تباہ و برباد کر دے گی۔ صحابی کی شان میں گستاخی نہ کریں گے، نہ برداشت کریں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے نکلے، مکہ مکرمہ گئے، مکہ مکرمہ میں دباؤ بنایا گیا، وہاں سے آپ سفر کیا کوفہ کا۔ یہ تمام چیزوں کے پیچھے دو وجوہات امام نے بیان فرمائی کہ لوگوں نے مجھے خطوط لکھے کہ امام آئیے، یزید پلید فاسق و فاجر ہیں، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، آپ تشریف لائیے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ تو امام نے بارہا یہ فرمایا کہ لوگوں نے مجھ سے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی شریعت اسلامی کی حفاظت کے لیے بیعت کرنے کے لیے دعوت دی ہے، میں ان کی ایمان کی شریعت کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں، اور اگر نہیں گیا تو قیامت کے میدان میں اپنے نانا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میری امت اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آپ کو بلا رہی تھی اور آپ مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امام نے اس کو گوارا نہیں کیا، امام تشریف لے گئے۔ اب اور ایک مسئلہ، امام نے یہاں ایک پیغام دیا، یزید، حالانکہ شریعت میں یزید نے حکم دکھایا تھا، خلیفۃ المسلمین ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ 60 ہجری میں وصال فرما گئے، 61 میں اس نے بالکل امیر معاویہ کے وصال کے فوری بعد اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔
شریعت میں دو چیزیں ہیں، ایک رعایت ہے، ایک رخصت ہے، ایک عزیمت ہے۔ رخصت یہ ہے کہ اگر بادشاہ مسلمان حالانکہ فاسق و فاجر ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ زبردستی کرتا ہے، آپ کی گردن پر تلوار رکھتا ہے، تو اس صورت میں رخصت ہے کہ آپ اس سے بیعت کر لیں مجبوری کی صورت میں۔ دل سے تو نہیں چاہتے لیکن مجبوری کی صورت میں بیعت کر لیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ نہیں، تو عزیمت کا راستہ ہے کہ اس سے مقابلہ کریں، اس سے اختلاف کریں، اس کی بیعت ہرگز نہ قبول کریں۔ لیکن امام نے رخصت کو چھوڑ دیا، عزیمت کو اختیار کیا کہ نہیں، میں رخصت کو اختیار نہیں کروں گا۔ اگر کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں آج فاسق و فاجر یزید فاسق معلن کی بیعت کو قبول کر لوں گا تو قیامت تک لوگوں کے پاس دلیل بن جائے گی، لوگوں حسین نے بھی فاسق و فاجر کی بیعت کی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم جس سے چاہے اس سے بیعت کر سکتے ہیں، جس سے چاہے مرید ہو سکتے ہیں۔ امام حسین نے اسی دن سے پیغام دیا کربلا کے میدان سے، لوگوں جب خلیفہ بنانا ہو، امیر بنانا ہو، پیر بنانا ہو، امام بنانا ہو تو دیکھ لینا کوئی فاسق و فاجر نہ پیر بن سکتا ہے، نہ خلیفہ بن سکتا ہے، نہ امام بن سکتا ہے۔ جب بھی کسی کو پیر بنانے کا تصور آئے تو امام کا تصور ذہن میں لانا، پیر بھی ہو تو صحیح العقیدہ سنی باشرہ پیر ہو، امام بھی ہو تو صحیح العقیدہ سنی باشرہ امام ہو۔ اسی لیے امام نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ایک اور بات، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ امام حسین کے شہزادے۔ کربلا کے میدان سے ایک ہی نوجوان سلامتی کے ساتھ کربلا والوں کے قافلے کو لے کر کے پھر مدینہ شریف پہنچے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ امام حسین کے شہزادے ہیں، بہت بیمار تھے۔ ایسا حالت میں کربلا کے میدان میں فرمایا، ابا جان آپ سے پہلے میں میدان میں جاؤں گا۔ امام حسین نے فرمایا، نہیں بیٹا تم بیمار ہو، اصول جنگ کے یہ ہیں کہ بیماروں کو شریک نہیں کیا جاتا، تم یہاں بیٹھے رہو اور تمہارے ہی یہ قافلہ سارا تمہارے حوالے ہے اور قیامت تک میری نسل تم سے چلے گی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا۔ امام زین العابدین ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، ایک شخص عراقی آیا، اس کو بھی الکامل کے اندر نقل کیا کہ ایک شخص آیا اور سوال کرنے لگا، اے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اے خلیفۃ المسلمین، آپ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے پوچھنے کا انداز اتنا بدتمیزانہ تھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے پہلے اس کو ڈانٹ دیا کہ تجھے سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ابو بکر کہتا ہے پہلے ان کو ابو بکر صدیق کہے۔ کیا فرمایا امام زین العابدین نے؟ پہلے ان کو ابو بکر صدیق کہے، اگر صدیق نہیں کہتا تو تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صدیق تیرے میرے کہنے سے نہیں، ان کو صدیق میرے نانا سرکار مدینہ نے کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے عقیدہ مل رہا ہے انہوں نے صحابہ کا کتنا احترام کیا، خلفائے راشدین کا کتنا احترام کیا۔ اتنا ہی نہیں، امام زین العابدین، امام موسیٰ، امام رضا، امام کاظم، جتنے ائمہ جتنے 12 اماموں کے نام لیتے ہیں نا، ان میں سے 6 یا 7 اماموں نے اپنی بیٹیوں کا نام سیدہ عائشہ رکھا۔ یہ محبت کی دلیل ہے کہ عداوت کی دلیل ہے؟ زور سے بولو۔ آج کے رافضی شیعہ کتے بھونکتے ہیں، عائشہ نے یہ کیا، عائشہ نے کیا، عائشہ غلط ہے، عائشہ کا فلاں کریں گے، قیامت کے میدان میں حد جاری ہوگی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ عائشہ وہ ہے، تیری 1 کروڑ مائیں بھی میری عائشہ ام المؤمنین کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ نے انہیں وہ اعزاز دیا ہے کہ امت کی ماؤں میں شامل ہیں اور جن کی پاکیزگی قرآن نے بیان کی ہے۔ اب ایڑیاں رگڑ رگڑ کے رافضی کتے مر جائیں گے، لیکن میری سیدہ عائشہ ام المؤمنین کی شان میں ذرا برابر بھی بے ادبی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن نے ان کی تعریف بیان کر دی ہے۔ اب میں اسی لیے کہتا ہوں، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو مگر جل کر ہم تو رضا، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ۔ اور پھر میرے اعلیٰ حضرت نے ہم سنیوں کو آواز دی ہے، سونا جنگل رات اندھیری کا چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کرسی صدارت پر تشریف فرما صدر اجلاس حضور شہباز دکن حضرت العلام الشاہ مفتی قاری محمد مجیب علی قادری رضوی صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی، اور
قابل ذکر شہزادہ والا محتشم و مکرم پیر طریقت سید عبد الرحیم حسین صاحب قبلہ اور شہزادہ والا محتشم و مکرم سید خالد حسین صاحب قبلہ اور محفل میں تشریف فرما دیگر سادات اکرام، علماء اکرام، حاضرین اکرام اور آن لائن تمام سننے والے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنیت، الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اور فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آپ تمامی احباب کا مرکز اہل سنت میں استقبال ہے، اور آج الحمدللہ مرکز اہل سنت کی رونق دوبالا ہو گئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ،
جن محتشم و مکرم سادات باوقار کی سیادت کے سائے میں یہ محفل اپنی کامیابیوں کی منزل کی طرف رواں دواں ہے، وہ مقدس ہستیاں الحمدللہ ہماری نگاہوں کے سامنے جلوگر ہیں۔ حضرات محترم، کہ جیسے کہ میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آج الحمدللہ مرکز کی رونق دو بالا ہو گئی، اور اس کی وجہ میں بتانے ہی والا تھا کہ وجہ خود چل کر سامنے آ گئی کہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ مقدس شخصیت ہمارے درمیان نہ صرف حاضر آئے ہیں بلکہ آپ کی اور ہماری قسمت کا ستارہ اور جگمگانے کے لیے بہترین تبرکات کا خزانہ لے کر تشریف لائے ہیں، جن کی زیارت سے الحمدللہ ہم سب مشرف ہو رہے ہیں، اور ان مبارک تبرکات سے الحمدللہ ہم فیض حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، جو زائرین تبرکات کے لیے جا رہے ہیں ان سے بے ادباً التماس کرتا ہوں کہ ادب کا بھرپور خیال رکھیں، کوئی شور شرابہ نہ کریں، ادب کے ساتھ آثار مبارک کی آپ زیارت فرمائیں، اور زبان پر آپ کے درود شریف جاری ہو، آپ کی زبان پر درود شریف جاری ہو، اور آپ درود شریف کا ورد کرتے ہوئے ہی ان مبارک آثار کی زیارت فرمائیں، اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ وہاں سے تشریف لا کر جلسہ گاہ میں تشریف رکھیں۔ آئیے گفتگو کو آغاز کرنے سے قبل طریق اہل سنت و جماعت کے عین مطابق ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے باواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ وبارک وسلم صلاة دائما ابدا صلوا علیہ سرمدا۔ کہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے درمیان پوری شان و عظمت کے ساتھ کرسی صدارت پر سنیوں کے دلوں کی دھڑکن کرامت مفتی اعظم حضور شہباز دکن تشریف رکھتے ہیں، اور بہت جلد انشاءاللہ ہم حضرت کی زبانی آج کی اس محفل کا صدارتی خطاب سماعت کریں گے۔ کچھ دیر کے لیے آپ کے درمیان میں حاضر ہوں، کچھ ضروری اور اہم باتیں آپ کی سماعتوں تک پہنچا کر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل عاشورہ جو سجائی گئی ہے شہدائے کربلا کی یادگار میں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اس کے اہتمام و انصرام میں جن احباب نے
جس طرح سے بھی شرکت کی ہے، قابل ذکر نوجوانان اہل سنت مریدین حضور شہباز دکن، سنگا ریڈی، جنہوں نے اس محفل کے اہتمام میں حصہ لیا، لنگر کے انتظام میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ محسن قوم و ملت، مخیر قوم و ملت علی جناب عمران طاہر صاحب، مدینہ ٹیکس ورلڈ، انہوں نے بھی الحمدللہ اس محفل کے اہتمام و انصرام میں بڑے پیمانے پر حصہ لیا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ ان کے ساتھ ساتھ تنظیم رائٹ وے فلک نما کہ تمام احباب نے آج کی محفل کے اہتمام و انصرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، اور جن احباب نے بھی اپنے اپنے طور پر حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اپنے محبوب سے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اس پر میں تم سے کوئی اجرت و معاوضہ نہیں چاہتا مگر میرے اہل بیت کی محبت۔ یعنی اے محبوب آپ اپنے غلاموں سے فرما دیجئے کہ میرے ذریعے سے تمہیں جو کچھ ملا ہے، سبحان اللہ، میرے ذریعے سے تمہیں جو کچھ ملا ہے، اب وہ کیا ہے جو رسول سے نہیں ملا؟ وہ کیا ہے جو رسول سے نہیں ملا ہے؟ حضرات، قرآن، رمضان، ایمان، یہاں تک کہ رحمان، سب کچھ ہمیں رسول سے ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، میرے محبوب آپ اپنے غلاموں سے فرمائیے کہ میرے سے تمہیں جو کچھ عطا ہوا ہے، ملا ہے، پہنچا ہے، اس پر میں تم سے دنیاوی مال، اجرت و معاوضہ نہیں چاہتا ہوں۔ اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت سے محبت، اللہ اکبر۔ اب ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو کیا اہل بیت کا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو کیا رسول اللہ کا فائدہ ہوتا ہے؟ جب آپ اوراق احادیث گردانیں گے تو آپ کو یہ حقیقت پتہ چلے گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیثیں موجود ہیں، کہیں میرے آقا فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا آخرت میں اسی کے ساتھ رہے گا۔ دنیا میں جو جس سے محبت رکھے گا آخرت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرات محترم، مرکز اہل سنت سے یہ پیغام لے کر جائیے اور اپنے دل کا جائزہ لیجئے، اپنے دل کو ذرا آپ ٹٹولیے اور اس کے بعد میں یہ جائزہ حاصل کیجئے کہ اس دل میں کس کی محبت ہے، اس دل میں کس کی محبت ہے۔ اگر فلمی ستاروں کی محبت آباد ہے تو انجام برا ہے، حشر انہی کے ساتھ ہونا ہے۔ جن کی محبت میں نوجوان آج براسلیٹ پہن رہے ہیں، جن کی محبت میں آج نوجوان گلوں میں لاکٹ پہن رہے ہیں، کان میں بالیاں پہن رہے ہیں، ٹیٹو اتار رہے ہیں، ناڑے دھاگے پہن رہے ہیں، فرینڈشپ بینڈ کے نام پر یہ تمام چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں لٹکائے ہوئے ہیں، کڑے پہن رہے ہیں۔ حضرات محترم،
اگر یہ ہیرو کی اور ہیروئن کی محبت میں ہو رہا ہے تو اچھی طرح سے یاد رکھیے میرے آقا نے جو فرمایا وہ حق ہے اور وہ ہو کر رہے گا. آسمان پر سورج اپنا راستہ تو بدل سکتا ہے, چاند تو اپنا راستہ بدل سکتا ہے, لیکن میرے آقا کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی, میرے آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی. میرے آقا نے جو فرما دیا وہ حق ہے. تو حضرات محترم, اب اس حق بات کو اپنے دل کے نہا خانے میں آپ مرتے دم تک محفوظ کر لو, اور اس بات کو یاد رکھنا کہ میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ دنیا میں جو جس کی محبت دل میں آباد رکھے گا, قیامت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہونے والا ہے, اسی کا حشر اس کے ساتھ ہونے والا ہے. تو اے مسلمانوں, اب اپنے دلوں کا جائزہ لے لو اور یہ پتہ کر لو کہ ان دلوں میں کن کی محبت پوشیدہ ہے, اس دل میں کس کی محبت آباد ہے. اگر دنیا داروں کی محبت ہے تو انجام کچھ نہ ہونے والا ہے, انجام برا ہونے والا ہے, انجام غلط ہونے والا ہے. اور اگر اس دل کو تم نے نبی کی محبت سے آباد کر لیا, نبی کی محبت سے آباد کر لیا, نبی کی آل کی محبت سے آباد کر لیا, امام حسین کی محبت سے آباد کر لیا, اگر تم نے اس دل کو غوث اعظم کی محبت سے آباد کر لیا, غریب نواز کی محبت سے آباد کر لیا, اگر تم نے اس دل کو سیدی اعلیٰ حضرت کی محبت سے آباد کر لیا, اگر تم نے اس دل کو مفتی اعظم کی محبت سے آباد کر لیا, اس دل کو اگر تم نے حضور تاج الشریعہ کی محبت سے آباد کر لیا, حضور شہباز دکن کی محبت سے آباد کر لیا, قسم خدا کی تم قیامت میں پریشان نہیں ہوں گے, بلکہ ان کے سائے تلے جنت میں چلے جاؤ گے. اب محبت کا مطلب اصل بات تو یہ سمجھنے کی ہے, نعرہ لگا لینا کافی نہیں, شربت پی لینا کافی نہیں, شربت پلا دینا کافی نہیں, بریانی کھچڑا کھا لینا کافی نہیں. محبت کا حق تب ادا ہوگا جن سے محبت کر رہے ہو ان کی تعلیمات کو عملی جامہ پہناتے جاؤ, جن سے محبت کر رہے ہو ان کی تعلیمات پر گامزن ہو جاؤ, جن سے محبت کر رہے ہو ان کے دکھائے راستے پر گامزن ہو جاؤ, اور یاد رکھو ان کا بتایا راستہ ہی صراط مستقیم ہے, ان کا بتایا راستہ ہی صراط مستقیم ہے, اور جو صراط مستقیم پر گامزن ہے وہی کامیاب ہے, جو صراط مستقیم پر گامزن ہے وہی کامیاب ہے. تو ان مقدس ہستیوں سے محبت کا دعویٰ صرف زبانی طور پر ادا نہیں ہوگا بلکہ عمل کے میدان میں بھی آگے آنا ہوگا کہ آج جن کی یاد بنانے کے لیے تم آئے ہو ذرا تاریخ کے آئینے میں جھانک کر دیکھو تو تمہیں وہ تصاویر صاف طور پر نظر آئے گی کہ امام حسین سڑک پر ناچتے ناچتے اپنی جان قربان نہیں کر رہے ہیں, ڈھول کی تھاپ پر جھومتے جھومتے اپنی جان قربان نہیں کر رہے ہیں, دنیا داری کے معاملات میں, لین دین کے معاملات میں, جائیداد کے جھگڑے میں اپنی جان قربان نہیں کر رہے ہیں, بلکہ آپ اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے, نانا کے دین کو بچانے کے لیے حالت سجدہ میں اپنی جان قربان کر رہے ہیں, جبکہ آپ کے تمام اپنے ان کی نگاہوں کے سامنے شہید کر دیے گئے. یہاں تک کہ ان ظالموں نے اس قافلے کے ننھے مسافر جن کی عمر محض 6 مہینے کی ہے, اللہ اکبر, جو شہزادہ امام حسین ہیں, جنہیں دنیا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے, 6 مہینے کی عمر ہے, شیر خاری کا عالم ہے. حضرات, حرملہ نامی ناپکار نے ایسا تیر چلایا, اس یزیدی نے ایسا نشانہ لیا
کہ وہ تیر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلقوم کو یعنی گلے کو چھیدتا ہوا، چیرتا ہوا، پھاڑتا ہوا گردن سے باہر نکلا ہے، اور ایک تیر کا بڑا حصہ امام حسین کے پہلو میں پیوست ہوا ہے۔ امام حسین نے تیر کو کھینچ کر نکالا، خون کا فوارہ نکلا، اور ایک ہچکی لی بچے نے، اور آپ ہی کے آغوش میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات محترم ذرا غور کریے، ذرا آپ اس منظر کو ذہن میں لانے کی کوشش کیجئے۔ حضرات محترم آج ہم بھی اولاد والے ہیں، آج اللہ نے ہمیں بھی اس خزانے سے، اس دولت سے نوازا ہے۔ آج ذرا غور فرمائیے گا، ہمارا بچہ کھیلتے کھیلتے اگر زمین پر گر جاتا ہے تو ہمارا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، ہمارا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، ہمارا دل پھٹنے لگتا ہے، ہم دوڑ کر پہنچتے ہیں، ہم اس کو جانچتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اگر اس کی کونی چھل جائے تو آنکھ سے آنسو آنے لگ جاتے ہیں، اس کا اگر ہونٹ پھٹ جائے تو ہم فوراً حیران پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیٹول لگانے کی کوشش کرتے ہیں، بینڈیج لگانے کی کوشش کرتے ہیں، دوا پٹی مرہم لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات محترم امام حسین کیا محبت نہیں کرتے تھے اپنی اولاد سے؟ کیا امام حسین کو اپنی اولاد سے محبت نہیں تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات یہاں بچہ صرف زمین پہ نہیں گر رہا ہے، صرف کونی یا گھٹنا یا ماتھا زخمی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ حلق پھٹ چکا ہے، حلق سے تیر پیوست ہو کر کے باہر نکل چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر اس جگہ ہم اور آپ ہوتے تو سوچو ہماری حالت کیا ہوتی، ہماری زبان پر کیسے الفاظ آتے۔ لیکن دیکھو امام حسین کا کردار دیکھو، صبر و شکر کا ذرا آپ یہ انداز دیکھو کہ جب آغوش میں امام حسین کے علی اصغر نے آخری ہچکی لی ہے اور وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، تو آپ کی زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں آ رہا ہے، بلکہ آپ اپنے بیٹے کی لاش کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، مولا میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، اور تیری رضا کے لیے ایک علی اصغر کیا اگر تو 1000 علی اصغر بھی دے گا تو مولا ایک ایک کر کے سب تیری راہ میں قربان کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اور بزرگوں ذرا غور تو فرمائیے، امام حسین کی کیا تعلیمات ہیں، امام حسین کے کیا پیغامات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رجحان کس طرف ہے، ہمارے شب و روز کن معاملوں میں ڈھلے ہوئے ہیں، آج ہمیں اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا نوجوان صرف جمعہ کو مسجد میں آ رہا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، صرف جمعہ کو، وہ بھی صرف 2 رکعت کے لیے، اور وہ بھی کب؟ جب خطبہ ثانی چل رہا ہوتا ہے تو آئے گا کچے بال لیے، بنا ٹوپی، کھڑا ہو جائے گا پیچھے مجمع میں یوں ہاتھ باندھ کر، لگتا ہی نہیں ہے کہ مصلی آیا ہے، نمازی آیا ہے۔ اس کا انداز، اس کا حلیہ تو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی باؤنسر کھڑا ہوا ہے، کوئی کلب کا باؤنسر کھڑا ہوا ہے، اس کا انداز ایسا ہوتا ہے شولڈر اٹھا کر کے۔ حضرات محترم یہ کیا تعلیمات ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف ہمارا رجحان ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ محافل صرف وقت گزاری کے لیے نہیں ہے، یہ تمام چیزیں صرف آپ کے پیٹ بھرنے کے لیے یا آپ کو مزہ دینے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ آپ کی زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے ہے۔ ابھی نہیں سنبھلو گے تو کب سنبھلو گے، ابھی نہیں سدھرو گے تو کب سدھرو گے۔ دیکھ نہیں رہے ہو یہ کرونا کال چل رہا ہے، آئے دن لوگوں کی موت کی خبریں آ رہی ہیں جن کے بارے میں کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ چلے جائیں گے اتنی جلدی۔ ہٹے کٹے تندرست چلتے پھرتے، اچانک آدھے گھنٹے کے اندر طبیعت بگڑی، سانس لینے میں تکلیف ہوئی، دواخانہ لے جاتے رستے میں انتقال ہو گیا۔ کتنی نئی ایسی خبریں آئی ہیں، کیا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ وقت سب کا مقرر ہے پیارے، سب کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں، لیکن جائے گا سب، جائیں گے سب کا وقت مقرر ہے۔ لیکن پیارے خیریت اسی میں ہے
کہ مرنے سے پہلے وہاں کا انتظام کر لیا جائے، مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کر لی جائے۔ قبر میں دارالجزا، قبر کو دارالجزا بتایا گیا ہے، وہاں پر عمل نہیں کرنا ہے، وہاں پر کوئی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، فطرہ، ماں باپ کی خدمت، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی ہے یہاں پر دنیا ہے دارالعمل، یہ ہے عمل کا گھر، یہ جگہ ہے عمل کرنے کی۔ اور آپ ہیں کہ بے فکری کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ارے ابھی تو عمر ہی کیا ہوئی میری، ارے ابھی سے نماز کی میں پابندی کروں گا، ابھی تو عمر ہی کیا ہوئی میری، شادی بھی نہیں ہوئی میری، ابھی تو میں اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی تو میں جاب لیس ہوں، ابھی تو میں جاب شروع کیا ہوں، ابھی تو میں 25,000 مہینے کو کما رہا ہوں، 1,00,000 سیلری تک جانا ہے میرے کو۔ جو بھی منصوبے ہیں صرف دنیا ہی کے ہیں، آخرت کے کیا ہیں؟ جو بھی تیاری ہے یہیں کی ہے، بات کی کیا ہے؟ وہاں جا کر وہاں کی تیاری کرو گے؟ ایسا ہے کیا ارادہ، یا ایسا ممکن ہے کیا؟ ہوش کی آنکھیں کھولو پیارے، وہاں پر صرف جزا ملنے والی ہے۔ جو تیاری کرنا ہے یہیں کرنا ہے، جو تیاری کرنا ہے یہیں کرنا ہے، عمل یہیں کرنا ہے۔ لہذا نماز کے پابند بنو، لہذا اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانے والے بنو۔ اور یہ ذہن میں یاد رکھو، یہ بات کو محفوظ کر لو، جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتے ہیں وہ زمانے میں سر بلند ہو جاتے ہیں۔ جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتے ہیں وہ زمانے میں سر بلند ہو جاتے ہیں، اور جو خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتے وہ زمانے میں جھکا دیے جاتے ہیں، وہ زمانے میں جھکا دیے جاتے ہیں۔ حضرات، اور یاد رکھو، آج جو مسلمانوں کے اوپر ایک ساتھ یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، کبھی NRC کے نام پر، کبھی NPR کے نام پر، کبھی CAA کے نام پر، تو کبھی کچھ، جو آج ہم پر ایسی ظالم طاقتیں مسلط ہو رہی ہیں۔ حضرات محترم، بہت بڑی وجہ ہماری بدعمالی بھی ہے، بہت بڑی وجہ ہماری بدعمالیاں بھی ہے۔ آپ اس طرف بھی غور فرمائیے گا، اس طرف بھی آپ توجہ رکھیے گا، اور ان تمام وقت کے یزیدوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو امام حسین کا کردار اپنانا ہوگا۔ اگر ان وقت کے یزیدوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو حسینی کردار اپنانا ہوگا۔ اور سنو، امام حسین نے جو پیغام دیا ہے وہ کیا ہے؟ امام حسین نے جو پیغام دیا ہے وہ یہی ہے کہ حضرات، امام حسین نے بتایا ہے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے نانا کے امتیوں کو کہ ہر جنگ مار کر ہی نہیں جیتی جاتی ہے، بلکہ کچھ جنگ وہ ہوتی ہے جہاں مر کر جیتی جاتی ہے۔ ہر جنگ میں مار کر ہی فتح حاصل نہیں کی جاتی۔ کہ آپ دیکھو، امام حسین قتل ہوئے لیکن کامیاب ہو گئے، امام حسین قتل ہوئے لیکن کامیاب ہو گئے۔ اسی لیے تو کہا کہنے والے نے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کہ دوستو اور بزرگوں، وقت کے ہر یزید کا خاتمہ ہونا ہے، یہ تو طے ہے۔ بس تمہاری ضرورت ہے کہ تم حسینی کردار کو اپنا لو، تمہاری ضرورت بس اتنی ہے کہ تم حسینی کردار کو اپنا لو۔ اور دیکھو امام حسین کی تعلیمات کو، دیکھو امام حسین کے کردار کو۔ اللہ، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو زبان پر جاری ہے سبحان ربی العالی، زبان پر جاری ہے سبحان ربی العالی، اللہ اکبر۔ اور اسی حالت سجدہ میں آپ کے سر کو آپ کے تن سے جدا کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان ظالموں نے انسانیت کو تار تار کیا، ان ظالموں نے انسانیت کو شرمندہ کیا، اور کیا کچھ نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، 7 محرم سے پانی پر پہرا لگا دیا اور اعلان کر دیا، چرند پرند درندے جانور، گھوڑے گدھے اونٹ خچر، کافر مشرک سب پانی پی سکتے ہیں، سب۔ اگر کوئی نہیں پی سکتا
تو ساقی کوثر کا نواسا نہیں پی سکتا. اگر کوئی نہیں پی سکتا ہے تو صرف اور صرف امام حسین اور ان کے کنبے والے اور ان کے جو ماننے والے اور ان کے چاہنے والے ہیں وہ نہیں پی سکتے. دوستو اور بزرگوں، لیکن امام حسین نے صبر و شکر کیا. امام حسین نے صبر و شکر کیا. اور یاد رکھو، کوئی امام حسین کو مجبور سمجھنے کی غلطی نہ کرے، مجبور سمجھنے کی غلطی نہ کرے. وہ مختار نانا کے مختار نواسے ہیں، وہ مختار نانا کے مختار نواسے ہیں. ایسی ایسی طاقتیں ان کے پاس ہیں. خدا کی قسم، اگر نہر فرات کو اشارہ فرما دیں تو نہر فرات اٹھ کر آپ کے خیمے میں چلی آئے. زمین کے جس حصے میں ٹھوکر مار دے وہاں سے پانی کے چشمے ابل جائیں. حضرات محترم، کیا آپ تاریخ نہیں پڑھتے؟ ارے ہندوستان کی تو کم سے کم تاریخ پڑھ لو تو تمہیں وہ تاریخ پتا چلے گی کہ جب خواجہ اجمیری جب سرکار کے حکم پر مدینے سے تشریف لائے ہندوستان، اور یہاں کے بھی راجا نے پچورا رائے نے جب انا ساگر پر پہرا لگایا تھا تو پیالہ دے کر انا ساگر اپنے پاس بلا لیا تھا. انا ساگر دے کر انا ساگر کو اپنے پاس بلا لیا تھا. یہ انہی کی نسلوں میں بہت بعد میں پیدا ہونے والے انہی کے شہزادے کا تصرف ہے. جب شہزادے کا یہ تصرف ہے تو سوچ امام حسین کے تصرف کا عالم ہے. دوستو اور بزرگوں، اور خدا کی قسم، اپنے جس شہید کو، اپنے جس بیٹے کو فرما دیتے بیٹا کھڑا ہو جا، تو وہ کھڑے ہو جاتے. کیسے کہ انہی کی نسل میں، انہی کی اولادوں میں، جیلان کی سرزمین پر، جیلان کی سرزمین پر جو شہزادہ پیدا ہوا جسے دنیا غوث اعظم کہتی ہے، کیا ان کی کرامت تمہیں یاد نہیں ہے؟ کیا ان کی کرامت تمہیں یاد نہیں ہے؟ لے کر گیا تھا پادری. کون؟ پادری لے کر گیا تھا. وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ مسیح نے کئی مردے جلائے لیکن مسلمانوں کے نبی نے کبھی کسی مردے کو زندہ نہیں کیا. تو جب یہ بات غوث اعظم تک پہنچی تو غوث اعظم نے اس پادری کو طلب کیا اور فرمایا، تیرا ایسا کہنا ہے، میرے نبی کی عظمت کو بعد میں سمجھنا، پہلے مجھ سے تو ملاقات کر لے. کھلا چیلنج دیا غوث پاک نے اور کہا، تو جسے چاہے گا عبد القادر جیلانی اس کو کھڑا کرے گا. اختیار دیکھو، اختیار. اللہ اکبر. حضرات محترم، پادری لے کر گیا قبرستان میں، پرانی قبر جس کے آثار تقریباً مٹ چکے ہیں، اس قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو اس قبر والے کو زندہ کیجئے. غوث پاک نے قبر پر نگاہ ڈالی اور اس کا پورا شجرہ بیان فرما دیا. کوئی تختی لگی ہوئی نہیں ہے، اس کے خاندان کے لوگ کھڑے ہوئے نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ غوث اعظم کے زمانے کا ہے. حضرات محترم، غوث پاک نے نگاہ ڈالی تو اس کی ساری کیفیت بتا دی، اس کا نام بتا دیا، اس کے باپ کا نام بتا دیا، اس کا خاندان قبیلہ بتا دیا، یہاں تک کہ مرنے سے پہلے وہ کس شعبے حیات سے جڑا تھا، یعنی کیا کام کرتا تھا، وہ بھی غوث اعظم نے بتا دیا. کہا کہ یہ مزامیر بجانے کا کام کرتا تھا. حضرات محترم، اور غوث پاک قبر کے قریب گئے، قبر پر ٹھوکر ماری، قبر پر ٹھوکر ماری اور کہا اٹھ جا. تو وہ مردہ مزامیر بجاتا ہوا قبر سے کھڑا ہو گیا. ادھر مردہ کھڑا ہوا ہے، ادھر وہ پادری غوث پاک کے قدموں میں گر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، مان گیا عبد القادر، جب تمہارا یہ تصرف ہے تو تمہارے جد امجد کا کیا تصرف ہوگا، تمہارے جد امجد کا کیا معاملہ ہوگا. عبد القادر کلمہ پڑھا دو، عبد القادر اپنا غلام بنا لو. غوث پاک نے وہیں پر کلمہ پڑھایا، اپنے حلقے میں داخل فرمایا
اور پادری کو قادری بنا دیا، تو پتہ کیا چلا کہ غوث اعظم کی نگاہ جس پر پڑ جاتی ہے اگر وہ پادری ہوتا ہے تو قادری ہو جاتا ہے، اور نگاہ پھیر لیتے ہیں تو کتنا ہی پرانا قادری ہو وہ پادری ہو جاتا ہے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے، نہ خاندان کا نہ قبیلے کا۔ اور ذرا معاملہ دیکھو، پادری پر توجہ فرما دے تو وہ قادری ہو جائے، اور توجہ ہٹ جائے، نگاہ ہٹ جائے فیض کی، تو پرانے سے پرانا قادری بھی پادری بن جاتا ہے۔ تو پادری نہیں بننا، قادری بننا ہے، پادری نہیں بننا ہے، سچے قادری بننا ہے۔ اور یہ دل میں اچھی طرح سے بٹھا لو پیارے، میرے تاج الشریعہ نے یہ خوشخبری سنا دی ہے، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ ہر قادری کے لیے خلد یعنی جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو سچے قادری بنو، پادریوں سے بھی دور رہو، پادری سے بھی دور رہو، پادریت سے بھی دور رہو، سچے قادری ہو جاؤ۔ بہرحال اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، بس اپنی بات کو مختصر کرتا ہوا یہ پیغام دے کر ہٹنا چاہتا ہوں کہ وہ مجبور نہیں، وہ مختار ہیں، اور وہاں پر وہ کرامت دکھانے نہیں، اپنے صبر کا امتحان دینے گئے تھے، جس میں اللہ پاک نے ایسی ممتاز کامیابی عطا فرمایا، ایسی ممتاز کامیابی عطا فرمایا، سبحان اللہ کہ آج دنیا رش کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، صبر و شکر کا دامن تھامے رکھو، اور یہ پیغام یاد رکھو کہ ہر جنگ مار کر ہی نہیں جیتی جاتی ہے، مر کے بھی جیتی جاتی ہے۔ امام حسین نے یہ پیغام دے دیا ہے، نماز کے پابند بن جاؤ، قرآن کے قاری بن جاؤ، نبی کی سنتوں کو اپنانے والے بن جاؤ، اور سنتوں کا مذاق مت بناؤ۔ یہ فیشن والی داڑیاں، یہ ڈیزائن والی کٹنگ، یہ نبی کی سنت نہیں، بلکہ اس پرانے زمانے میں تو اس طرح کی کٹنگیں جانوروں کو کی جاتی تھی، اور آقا نے اس کی بھی پیشن گوئی فرما دی کہ قبل قیامت ان جانوروں کی طرح لوگ اپنے حلیے کو اپنائیں گے۔ مسلمانوں، نبی کی سنت کو اپناؤ، اور یہ یاد رکھو نبی کی ہر سنت میں خیر ہے، نبی کی ہر سنت میں برکت ہے۔ چہرہ رکھو نبی کی سنت کے برابر، سنت کے مطابق ایک مشت، اور اسلامی لباس پہنو، کھانا کھاؤ، پانی پیو، شادی کرو، ہر جگہ پر میرے آقا نے ہماری رہنمائی فرمائی، یہاں تک کہ بالوں میں کنگا کیسے کرنا ہے نبی نے بتایا۔ نبی نے فرمایا کہ بائیں طرف یہودی مانگ نکالتے ہیں، سیدھی طرف نصارہ مانگ نکالتے ہیں، مسلمانوں تم ان کی مشابہت سے بچتے ہوئے بیچ میں سے مانگ نکالو۔ سر میں بال نکالنا، مانگ نکالنے کا بھی طریقہ ہمارے آقا نے بتا دیا، ناخن کاٹنے کا طریقہ بھی بتا دیا، یہاں تک کہ جوتا چپل کیسے پہننا ہے اس کا بھی سلیقہ اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمایا۔
کسی تعلیم میں کمی نہیں فرمائی، آقا نے ہر چیز کی تعلیم ہمیں عطا فرمائی، بس ہماری ضرورت ہے کہ آگے بڑھیں اور حاصل کریں، سیکھیں، سمجھیں اور عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس کے اہتمام و انتظام و انصرام میں جن احباب نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے، سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ ان سادات اکرام، علماء اکرام، مشائخین عظام کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز تر فرما، اور ان کے زیر سایہ اہل سنت کو خوب ترقی پروان عطا فرما، ترقی عطا فرما، خوشحالی عطا فرما۔ مرکز اہل سنت کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ مرکز اہل سنت کے جو کام باقی ہیں مولا، ان کے جلد از جلد ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، اور یہاں سے جو تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے مولا، تا قیام قیامت اس سلسلے کو جاری و ساری فرما دے۔ ہم سب کو مسلک حق، مسلک اہل سنت، جس کی ترجمانی پوری دنیا میں آج پہچان کے طور پر مسلک اعلیٰ حضرت کے ذریعے کی جاتی ہے، اسی حق مسلک پر استقامت عطا فرما، اور مولا کریم ہم سب کو شہدائے کربلا کے فیضان سے مالا مال فرما، اور مولا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سادات کرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی المتین الامین الکریم۔ حضرات گرامی، آج آپ سب کو میں عالم اسلام کو ماہ محرم الحرام کی اس مبارک تاریخ کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ آج کی تاریخ عالم میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اس سے قبل ہم اور آپ دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بالکل مختصر آپ سے خطاب کی سعادت حاصل کروں گا، کیونکہ وقت ہو چکا، ظہر کا وقت قریب آ گیا، ابھی بہت سارے کام باقی ہیں، اس لیے آپ سے میں مختصراً خطاب کروں گا۔ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ واقعات کربلا آپ تفصیل سے بیان کریے، کہاں وقت ہے تفصیل سے بیان کرنے کا؟ بس عقل مند کو اشارہ کافی ہے، للعاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کو اشارہ کافی ہے، اور انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ قرآن کا پیغام ہے
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو تم مردہ مت کہو۔ کیا مت کہو؟ مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ولکن لا تشعرون، وہ کیسے زندہ ہیں تم نہیں سمجھ سکتے۔ ہماری آپ کی عقل محدود، علم محدود، معلومات محدود، دوڑ ہماری آپ کی محدود۔ ان شہدائے کرام کی حیات عظمیٰ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ ان کی حیات کو ہم آپ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، وہ زندہ ہیں، گلا کٹ گیا پھر بھی زندہ ہیں، جسم کے اعضاء الگ الگ ہو گئے پھر بھی وہ زندہ ہیں۔ غور کیجئے، جو اللہ کی راہ میں گلا کٹا چکا وہ زندہ ہے۔ دوستوں اور بزرگوں توجہ ادھر رکھیے، ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک اے محبوب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو یہاں عقل مند لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ جو مر چکے ہیں وہ مردہ ہیں، جن کی جان چلے گئی وہ مردہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو مردہ ہیں ان کو تم سنا نہیں سکتے۔ لیکن ان عقل کے اندھوں نے یہ نہیں سمجھا کہ کون زندہ ہیں اور کون مردہ ہیں۔ جو زمین پر چل رہا ہے وہ مردہ ہے، جو کھا رہا ہے وہ مردہ ہے، جو چل رہا ہے وہ مردہ ہے، جو شادی بیاہ کر رہا ہے وہ مردہ ہے، جو بچے جن رہا ہے وہ مردہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ مردہ ہے۔ آپ پریشان ہو رہے ہوں گے، لیکن آپ کی پریشانی بہت جلد میں دور کر دوں گا انشاءاللہ۔ ابو جہل کون؟ مردہ۔ ابو لہب کون؟ مردہ۔ عتبہ کون؟ مردہ۔ شیبہ کون؟ مردہ۔ مکے کے کفار و مشرکین کون؟ مردہ۔ یہ سب مردہ ہیں۔ اے حبیب، ان مردوں کو آپ سنا نہیں سکتے؟ یہ آپ کی سننے والے نہیں ہیں، مطلب ماننے والے نہیں ہیں، ہٹ دھرم ہیں، اپنی مرضی پر اڑے ہوئے ہیں، اپنی انا کے غلام ہیں۔ اے حبیب، ان مردوں کو آپ سنا نہیں سکتے۔ اور جو اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے، تحفظ شریعت کے لیے، تحفظ اسلام کے لیے، تحفظ قرآن کے لیے، تحفظ امت محمدیہ کے لیے، اور کعبۃ اللہ کے جاہ و جلال کے تحفظ کے لیے، گنبد خضرا کے جمال کو محفوظ رکھنے کے لیے جو جانیں اللہ کی راہ میں قربان ہوئیں، جن کے گلے کٹ گئے، اے اللہ کے محبوب تم فرما دو یہ سب زندہ ہیں، یہ سب زندہ ہیں، اور زندہ ہی سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت بولو۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہاں پر کہنے پر پابندی ہے کہ مردہ مت کہو، اور اس آیت میں مردہ گمان بھی نہ کرو۔
زبان سے تو نہیں کہہ رہا لیکن دل میں یہ یقین رکھا ہے کہ یہ تو مر چکے ہیں، مردہ ہیں، کہاں باقی ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ نے سوچ پر بھی پابندی عائد کر دی، کہا کہ ہرگز ہرگز ان کو تم مردہ گمان نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے روزی پاتے ہیں، وہ جنت کی سیر کرتے ہیں. تو بہرحال شہداء کرام سارے کے سارے زندہ ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سید الشہداء ہیں، صرف شہید ہی نہیں ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں. ایک سیدنا امیر حمزہ ہیں، حضور کے چچا جان، وہ بھی سید الشہداء ہیں. اور دوسرے امام حسین ہیں جو سید الشہداء ہیں. عزیزان محترم، یہ صرف شہید ہی نہیں ہیں بلکہ گروہ شہداء کے یہ سردار ہیں. تو غم اور ماتم جو آج دنیا میں ہوتا ہے، رافضیوں کا طریقہ ہے، اور کس کا غم مناتے ہیں یہ؟ امام حسین کا جو زندہ ہیں. زندوں کا غم نہیں، غم تو اس کا منایا جاتا ہے جو مر چکا ہے. وہ لوگ قرآن کی روشنی میں تمام شہداء اسلام کیا ہیں؟ زندہ ہیں، اور زندے کا ماتم نہیں کیے جاتا. چنانچہ ایک حیدرآبادی کا پرانا واقعہ ہے، ایک مشاعرہ تھا، طرحی مشاعرہ، جس میں طرح یہ تھی کہ کافر ہیں جو شہداء کا ماتم نہیں کرتے، وہ کافر ہیں جو شہداء کا ماتم نہیں کرتے. یعنی کافر کہہ دیا ان کو. ہم سنی تو ماتم نہیں کرتے نا، سینہ تو نہیں کٹتے اپنا. ہم امام حسین کی یاد مناتے ہیں، آپ کی عظمت کے گیت گاتے ہیں، آپ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، لیکن ہم ہائے وائے نہیں کرتے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر ایک طرح باندھی گئی، وہ کافر ہیں جو شہداء کا ماتم نہیں کرتے. راستے سے ایک بزرگ شاعر، پہلے زمانے میں سواریاں کہاں تھیں؟ سائیکل کے پینڈلا مارتے ہو جاتے تھے. سائیکل پہ جا رہے ہیں، بورڈ باہر لکھا ہوا تھا اور بورڈ پر یہ طرح لکھی تھی بڑے موٹے الفاظ میں، وہ کافر ہیں جو شہداء کا ماتم نہیں کرتے. وہ شاعر صاحب بھی اندر گھسے محفل میں، کہا کہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. پہلے زمانے میں ادب ملحوظ رکھتے تھے لوگ. کہا آئیے برابر، آپ کو یہ موقع دیا جائے گا. تو انہوں نے ایک شعر کہا. کیا کہا؟ وہ کافر ہیں جو حیات شہداء کے منکر ہیں. وہ کافر ہیں جو حیات شہداء کے منکر ہیں، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. جو زندہ ہے اس کا ماتم کیسے کریں گے بھائی؟ وہ تو زندہ ہے. سبحان اللہ. مشاعرہ ختم ہو گیا. اس شعر پر مشاعرہ ختم ہو گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. حق کی بات جو ہے وہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ میں اور ترقی عطا فرمائے. ہم اہل سنت و جماعت سے ہیں، اور یہی اہل سنت و جماعت جو ہے ناجی جماعت ہے، نجات پانے والی، جنت میں جانے والی، رسول پاک کی شفاعت پانے والی، اور
حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی وسیلے سے دعائیں مانگنے والی، آل رسول کے وسیلے سے دعائیں مانگنے والی جو جماعت ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ ہمارے سادات کرام جو یہاں جلوہ فرما ہیں، حیدرآباد کے قدیم بزرگوں میں سے ہیں۔ یوں تو عمر کم ہے لیکن خاندانی تعلقات بزرگوں سے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد میں، سکندرآباد میں، بلکہ پورے صوبہ تلنگانہ میں، صوبہ آندھرا میں، بلکہ پورے صوبے میں، حیدرآباد کے علاوہ دیگر صوبوں میں اتنے عظیم تبرکات جو آپ کے پاس موجود ہیں، جس کی آج زیارت کرائی جا رہی ہے، اتنے بڑے عظیم تبرکات کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ ہم نے جب معروضہ کیا کہ تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ ربیع الاول شریف میں نظارہ کرائیں گے، دیدار کرائیں گے، زیارت کرائیں گے، لیکن اتفاق سے یہ سال اتنا گراں ثابت ہوا کہ رجب کے مہینے سے ہی لاک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ رجب گیا، شعبان گیا، رمضان گیا، ذی قعدہ، ذی الحج، پورے مہینے یہ لاک ڈاؤن کی نظر ہو گئے۔ اب آنے والا مہینہ محرم کے بعد سفر کا ہے، سفر کے بعد ربیع الاول شریف کا ہے، تو پتہ نہیں اب آگے چل کر حالات اور کیا ہونے والے ہیں۔ اس لیے غنیمت جانا کہ آج یوم عاشوراء کے مبارک موقع پر آج ان تبرکات کی زیارت حضرت کروا رہے ہیں، یہ بڑی کرم نوازی ہے، اور آپ نے ہماری بات کو، ہمارے معروضے کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے، حکم سے یہاں آج زیارت کا اہتمام کیا۔ بڑے نایاب تبرکات ہیں۔ تو شیٹ لائے اپنے کا، ہاں ماشاء اللہ۔ ایک ایسا کاغذ آپ دیکھیں گے جس کاغذ کا بارڈر سونے کے پانی سے ہے، جس پہ لکھائی جو ہے وہ بڑے خوشخط انداز میں، بہت پرانی کتابت ہے۔ وہ کتابت اور وہ شجرہ شریف اور وہ اسناد بزرگوں کے کس کس سے ہو کر یہ تبرکات کہاں تک پہنچے ہیں، اس کا پورا شجرہ یہاں موجود ہے۔ جب آپ زیارت کریں گے تو حیرت سے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ یوں تو ہر چیز نایاب ہے، بے مثال ہے، کیونکہ بے مثال لوگوں کی تبرکات ہیں۔ اب ان تبرکات کی زیارت انشاءاللہ ان قریب ہوگی، اور آپ انتہائی سکون و ادب کے ساتھ کسی تبرک کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کریں۔ دیکھو، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہاتھ لگا لیں گے، چھو لیں گے تو تبرک ہمیں مل جائے گا، ہمیں زیادہ عظمت و فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ نہیں، بلکہ اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ ان مبارک تبرکات کو ہاتھ لگانے کے ہم قابل نہیں ہیں، ہم قابل نہیں ہیں، ان عظمت والے تبرکات کو ہاتھ لگانے کے ہم قابل نہیں ہیں۔ بس نظارہ کر لو آنکھوں سے، یہی نسبت کافی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ وقت تقریر کا نہیں ہے، بس تبرکاً حضرات سادات کرام کی موجودگی میں کچھ الفاظ میں نے کہہ دیے۔ اب آپ حضرات جو پیغام ہمارے مولانا سہیل رضوی سلمہ نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس پیغام حسینی پر عمل کرتے رہیے، اور اپنے اندر جذبہ محبت پیدا کیجیے۔ اللہ سے محبت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اور اللہ کے رسول کی آل پاک سے محبت ہو، اور بالخصوص اہل بیت اطہار جو نبی پاک علیہ السلام کے گھر والے ہیں، ان سے سچی محبت ہو۔ حضور سے پوچھا تھا صحابہ نے، جب آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قربا کے معنی قرابت دار کے ہیں، اہل بیت کے ہیں، گھر والوں کے ہیں۔ تو فرمایا کہ
من قرابتی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے کون قرابت دار ہیں؟ تو کہا علی، سب سے پہلے نام علی لیا حضور نے، کہا علی میرے قرابت دار ہیں، حسن میرے قرابت دار ہیں، حسین میرے قرابت دار ہیں، اور فاطمہ زہرا میری قرابت دار ہیں۔ یہ اصل اہل بیت ہیں۔ بولو کون ہے یہ؟ اصل اہل بیت ہیں۔ پھر ان کی اولادیں جو قیامت تک چلیں گی انشاءاللہ وہ داخل اہل بیت ہیں۔ اصل اہل بیت تو وہی ہیں جو درخت ہوتا ہے اصل، اس کی جڑ ہوتی ہے کہ جڑ کی شاخیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ تو جو شاخیں ہیں وہ اصل نہیں ہیں، جو درخت کی جڑ ہے وہ اصل ہے۔ اصل اہل بیت علی ہیں، علی سے محبت کرو۔ اصل اہل بیت حضرات حسنین کریمین ہیں، ان سے محبت کرو۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، یہ اصل اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرو۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے اہل بیت سے، میرے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ یہ سلسلہ اہل بیت کی محبت سے شروع ہو کر رسول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ یہ حضرات سادات کرام جو ہیں یہ بھی نبی کی آل ہیں، حضرت علی کی آل سے تعلق ہے اور انہی کی آل ہیں۔ تو جیسے اصل کی ہم اہمیت کو جانتے ہیں ویسے ہی ان کی بھی عظمت کو جانیں، ان کی احترام کو جانیں اور ان کے ادب کو لازم و ملزوم رکھیں۔ انشاءاللہ اب وقت نہیں ہے، اب آج جو ہے یہ صحن مسجد میں، وہ صحن مسجد تو نہیں ہے، خارج مسجد ہے۔ مسجد وہیں تک ہے جہاں دروازے لگے ہیں اور جالی لگی ہے، وہ مسجد ہے، اور جو باہر کا حصہ ہے وہ خارج مسجد ہے۔ خارج مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا پلر کھڑے ہیں، ایک زمانے سے کھڑے ہیں، دھوپ میں سوکھ رہے ہیں، پانی میں بھیگ رہے ہیں۔ کب تک ان پلروں کو یوں ہی کھڑا رہنے دیں گے آپ؟ اس پہ چھت بھی ڈالنا ہے۔ جہاں بچے قال اللہ قال رسول کی تعلیم حاصل کریں گے۔ آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے، آج یوم عاشورہ جو نوٹ آپ قربان کریں گے اللہ کی راہ میں، ہر سال بھر تک ان نوٹوں میں، ان پیسوں میں جو چیز بھی قربان کریں گے اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا۔ امام حسین کی شہادت کا صدقہ ہے، اٹھ کے بھاگیے مت، یہ موقع آج غنیمت جانیے، کیونکہ آج عاشورے کا دن ہے، اور آج کے دن میں توبہ کیجئے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آج کے دن رحمت و برکت مانگیے سال بھر تک کے لیے، سلامتی مانگیے، عافیت مانگیے، اور آج کے دن عاشورے کی دعا جو سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھائی ہے اپنے نانا جان کی امت کو، وہ دعائے عاشورہ بھی ضرور پڑھیے، انشاءاللہ سال بھر تک آپ کی موت نہیں ہوگی۔ آج کورونا کہہ کر لوگ مر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، سال بھر میں یہ پہلا موقع آیا ہے، مطلب پہلا دن ہے یہ عظمت عاشورہ، جس کی برکت یہ ہے کہ جو دعا آج کے دن پڑھ لے گا سال بھر تک اس کا بیمہ ہو جائے گا۔ یہ مرکز اہل سنت انشاءاللہ قائم کیا گیا ہے اور قائم رہے گا۔ حضرات کوئی ہرگز اپنے دل میں یہ خیال نہ لائے کہ یہ مرکز اب کیا ہوگا۔ انشاءاللہ مرکز اور ترقی کرے گا، آپ کی اور بالخصوص سادات کرام کی دعاؤں سے یہ مرکز اور ترقی پائے گا۔ ہم غریبوں کا پیسہ اس میں لگا ہے،
عاشقان رسول کا پیسہ لگا ہے، مالداروں کا بھی لگا ہے۔ الحمدللہ ہر عاشق رسول نے دل کھول کر اس میں تعاون فرمایا ہے۔ تو جس طرح یہ مرکز اب قائم ہے ایسے ہی انشاءاللہ آئندہ قائم رہے گا۔ بعض لوگوں نے دعا کی ہے اب مرکز کا اللہ ہی حافظ ہے، اب آگے کیا ہوگا؟ ارے کیا ہوگا؟ کیوں بلا وجہ کے بدگمانی کر رہے ہو؟ کیا ہوگا؟ بلکہ دعا کرو اللہ سے، اللہ اچھائی کرے اس کا، ہے نا، اچھائی کرے۔ اب کیا ہوگا؟ جیسے کوئی اگر خدمت گزار خدمت کر رہا ہے تو میرے بعد کون کرے گا؟ یہ دنیا کیا ایک ہی شخصیت پر منحصر ہے؟ نہیں، ایک کے بعد ایک سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ یہ فقیر انشاءاللہ آپ سب کا خادم جیسے پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے۔ اب انسان بشر ہے، کبھی کبھی تساہل، کبھی کبھی غلطیاں خطائیں ہو جاتی ہیں، اس کو درگزر کر دیا کریں، کیونکہ ہم جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کرتے ہیں، بلکہ عمدن نہیں ہوتی ہے، سہون ہو جاتی ہے۔ اور یہاں جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ سب کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ البتہ کچھ شخصیتوں کو خاص طور سے بتایا نہیں جاتا ہے یا پھر ان کو بلایا نہیں جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل میں ایک خشخشے پیدا ہوتے ہیں۔ مگر میں آج اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ چاہے کوئی رہے یا نہ رہے، کوئی آئے یا نہ آئے، مرکز کے کام میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ مرکز کا کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ تو یہ تبرکات جب آپ اس کی زیارت کریں گے تو اس تبرکات کے اہتمام کے لیے کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ بھی آپ کو احساس دلا دوں۔ یہ سادات کرام ہیں، انہی کے گھر میں یہ تبرکات رہتے ہیں، یہی اس کے متولی ہیں اور دیکھ بھال کرنے والے ہیں اور یہی زیارت کرانے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے زیارت ماشاءاللہ تبرکات جتنے وسیع ہیں کہ ایسے اٹھا کے لا نہیں سکتے اس کو، بلکہ پورے اہتمام اور ادب کے ساتھ ان تبرکات کو لایا گیا ہے۔ 2 منی بس اس میں تبرکات رکھے گئے اور کالا پتھر کا علاقہ، چھوٹی چھوٹی گلیاں، چھوٹے چھوٹے راستے، ان راستوں سے گزر کر مرکز اہل سنت کو تبرکات پہنچائے گئے ہیں۔ اور جو عطر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، غور سے سنیے گا، جو عطر تبرکات کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ الکوہل والا یا اسپرٹ والا یا کوئی اور دنیا کا بنایا ہوا، دنیا میں تو بنتے ہی ہیں سب تبرکات، سب عطریات، لیکن یہ عطر وہ عطر ہے جس کو کیا کہتے ہیں، نام کیا ہے؟ کستوری عطر ہے یہ، جو خالص ہے، اس میں کوئی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے۔ ہاں، وداؤٹ الکوہل، اور دیگر چیزیں جو ملائی جاتی ہیں وہ نہیں ہے اس کے اندر، بالکل فری ہے۔ الحمدللہ اس کے لیے معلوم کیا گیا کہ 1 تولہ عطر کستوری کا 40,000 روپے تولہ ہے۔ اب ان تبرکات کی عظمت کے لیے 2 تولہ کستوری عطر لگایا گیا ہے۔ اب آپ حضرات عقل مند ہیں، اب آپ نے جو مرکز کا تعاون کیا وہ تو کر ہی دیا ہے۔ انشاءاللہ ان تبرکات کے لیے بھی، اس کے اہتمام اور انتظام کے لیے بھی جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ ٹیبل پر ہی ڈال دیں، وہ ان سادات کرام کے ذمے رہے گا، اور وہ اس سے دوسری جگہ پر پھر یہ تبرکات کو لے جا کر زیارت کرائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔ مدینہ یاد آ گیا ہے، ماشاءاللہ یہ بڑا زبردست چینل ہے، اس کو بھی لائک کریں، سبسکرائب